اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو مدینہ کے گرد و نواح میں تھوڑا دور تھے، دیہاتوں میں رہنے والے تھے، اسلام کچھ قبول کر چکے تھے اور لیکن ان کی تربیت نہیں اتنی اچھی ہوئی تھی، ایمان کے ساتھ بھی وہ اتنا زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے اور آداب جو کہ اسلام میں بہت اہم ہیں ان سے بھی ناواقف تھے۔ جس طرح کہ بنی اسد بن خزیمہ یہ ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ خشک سالی کے زمانے میں مدینہ شریف آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کیا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور یہ عرض کرتے کہ ہم نے تو اسلام قبول کیا ہے، ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی آپ کی، ہم تو بغیر جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے ہم خود بخود اسلام لائے ہیں۔ گویا وہ اپنے اسلام کا کچھ معاوضہ چاہتے تھے۔ یعنی اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے تو مزید تسلی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، قالت الاعراب، قالت کہتے ہیں، اعراب وہ دیہاتی گاؤں والے۔ تو اعراب کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے، یعنی وہ کمزور علم والے یا جن کی تربیت خاص نہیں ہوتی۔ قالت الاعراب، یہ اعراب یا دیہاتی یا بدو یہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل لم تومنو، کل فرما دیں ان کو، لم نہیں، تومنو ایمان نہیں لائے، لم تومنو تم ایمان نہیں لائے، ان کو فرما دیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن اور لیکن، قولو تم یہ کہو، اسلمنا کہ ہم تو اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان، ابھی تو ایمان داخل ہی نہیں ہوا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، تمہارے دلوں میں ایمان ابھی داخل ہی نہیں ہوا، وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم، لا یلتکم اللہ کمی نہیں کرے گا، من اعمالکم تمہارے اعمال کی، شیئا ذرا بھر بھی، یعنی کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کرے گا بلکہ اجر بہت زیادہ دے گا۔ ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
دیہاتی یہ بدو لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یعنی پورا اجر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ غور کریں، یہ دیہاتی گنوار جن کو جاہل کہتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ بدوی قبیلے جو بدو کے قبیلے ہیں، ان میں سے قبیلہ غفار کے، قبیلہ مزنیہ کے، قبیلہ جہینہ کے، قبیلہ اسلم کے، قبیلہ اشجع کے، اس طرح مختلف قبیلوں کے لوگ گاہے بگاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور کچھ قبیلے والے ایسے بھی تھے، جیسے یہ بنی اسد بن خزیمہ تھا، اس قبیلے سے جب حدیبیہ کی طرف کوچ کا کہا گیا کہ آؤ چلیں حدیبیہ میں ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو، لیکن اس وقت یہ خاموش ہو گئے، یہ نہیں آئے تھے۔ تو یہ لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، جبکہ ان کا دعویٰ درست نہیں تھا، کیونکہ جن کے اندر ایمان آ جاتا ہے اس کے اندر عاجزی انکساری آ جاتی ہے، اس کے اعضاء اطاعت و فرمانبرداری کا مظہر بن جاتے ہیں، ان میں ایسے آداب نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تو صرف اسلام لائے ہیں، ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، اور ایسے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوتے اور عرض کرتے کہ ہم نے تو اسلام قبول کر کے آپ پر بڑا احسان کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ مختلف قبائلی گروہ وہ بھی تھے، اور اس میں خاص کر اسد بن خزیمہ جو قبیلہ، اس کے لوگ جو تھے، اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار خشک سالی کے زمانے میں وہ مدینہ آئے اور مالی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے بار بار کہا کہ ہم بغیر لڑے بھیڑے مسلمان ہوئے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ تو نہ آپ کو جنگ کرنی پڑی، ہم تو ویسے ہی اسلام قبول کر لیا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جنگ کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جنگ کی، ہم تو خود بخود اسلام کی طرف آ گئے۔ لہٰذا وہ چاہتے تھے ان کو کچھ معاوضہ اس کا ملنا چاہیے۔ تو ایمان جو ہے اصل میں یہاں پر یہ چیز تھی، اللہ تعالیٰ سے جب عرض کیا قالت الاعراب آمنا، انہوں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے ہیں، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ آپ ایمان تو نہیں لائے، ہاں البتہ آپ اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر ان لوگوں کو فرمایا گیا کہ ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، اب کیسے داخل ہوگا؟ آگے ارشاد بھی فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، کہ اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر یہ ایمان آپ کے اندر وہ رسائی کرے گا، وہ رچ بس جائے گا، پھر اللہ آپ کے لا یلتکم من اعمالکم شیئا، پھر اللہ آپ کے اعمال کی قدر کرے گا، اللہ آپ کے اعمال کا بدلہ بہتر دے گا، کیونکہ اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ ہے ہی مہربان۔ اصل بات ہے ایمان، ایمان جو ہوتا ہے نا وہ 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا، شہادت کا یعنی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں جیسے، زبان سے اقرار، اور اس میں اقرار میں پوری شریعت آ جاتی ہے، احکام شریعت آ جاتے ہیں۔ پھر دل سے اس کی تصدیق کرنا، آمنت باللہ
و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اسی طرح آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اس کا ہے نا، دیکھیں وقبلت جمیع احکامہ، اور میں قبول کرتا ہوں سارے احکام جو اللہ کے ہیں۔ اقرار باللسان، ان سب کا زبان سے اقرار کرتا ہوں، و تصدیق بالقلب، اور دل سے ان سب کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو پھر وہ دل میں ایمان ٹھہر جاتا ہے، وہ یقین دل میں ٹھہر جاتا ہے، اور پھر دل جو ہے تمام جسم کا بادشاہ ہے، پھر تمام جسم کے اعضاء کو اس اسلام کی شریعت کے احکام کے مطابق دل چلاتا ہے، تو بندہ ایمان والا مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ جب دل سے تصدیق ہوتی ہے، ادھر اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان جب دل میں جڑ پکڑتا ہے نا، تب آدمی نہ غیبت کرتا ہے، نہ عیب جوئی کرتا ہے، نہ تانے دیتا ہے، نہ بدگمانی رکھتا ہے کسی کے بارے میں، نہ دوسروں کے عیب ٹٹولتا ہے، نہ دوسروں کو برے نام سے پکارتا ہے، نہ کسی کو تانے دیتا ہے، اور نہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اور نہ کسی کو برا لقب دیتا ہے، اور نہ دوسرے پر الزام لگاتا ہے، اور نہ کسی کی توہین کرتا ہے، اور نہ ہی کسی پر اپنی برتری جتلاتا ہے۔ تو یہ جب ایمان بندے میں آ جاتا ہے، دل میں ایمان جڑ پکڑتا ہے، تو یہ چیزیں بندے میں آتی ہیں، عاجزی انکساری آتی ہے۔ تو آج کل بھی آپ دیکھ لیں، آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اعراب، یعنی یہ جو قالت الاعراب آمنا، یا جس طرح یہ دیہاتی تھے، یہ لکھے پڑھے یعنی کہ وہ نہیں تھے اور ان پڑھ تھے، اور جتنا ان کو مل جاتا تھا علم اس کے مطابق وہ چلتے تھے، تو ان کی خاطر خواہ اتنی تربیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا ادب اور احترام جو ہونا چاہیے تھا وہ ان میں نہیں تھا۔ آج کل کے لوگ بھی بہت لکھے پڑھے جاہل ہوتے ہیں۔ لکھے پڑھے جاہل ایسے ہوتے ہیں، جیسے بعض لوگ ہیں وہ ماسٹر ڈگریاں ہیں ان کے پاس، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے، اسپیشلائزیشن ہے کسی چیز میں، لیکن اسلام کے بارے میں بالکل جاہل ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بس وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، بالکل انہی کی طرح کہ ہم ایمان لائے ہیں، پوچھیں تو ان کو نہ وضو غسل کے فرائض کا پتہ ہوتا ہے اور نہ اسلام کے باقی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ کافروں کے رسم و رواج ان کو محبوب ہوتے ہیں، اور اسلام کے رسم و رواج سے دوری ہوتی ہے، اور غیر مسلموں کا لائف سٹائل جو ہے ان کا محبوب، اور خوب وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں، اور اسلامی طرز زندگی سے نفرت کرتے ہیں۔ نام مسلمان رکھا ہوتا ہے، مسلمانوں کی بجائے کفار و مشرکین سے بڑے گہرے تعلقات ہوتے ہیں، مسلمانوں سے تعلق پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنی عزت کے لائق ہی نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ ہیں جو ہم نے خود دیکھے ہیں، ایسے یعنی کہ جو لوگ اپنے آپ کو وہ ماڈرن سمجھتے ہیں اور دنیا کی یہ تعلیم میں بہت کچھ آگے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی طرف سے وہ بالکل جاہل ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ میٹھا میٹھا اسلام تو گوارا ہے، مگر مالی یا جانی قربانی سے گریز کرتے ہیں، اسلام کی راہ میں مشکلات برداشت کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا ہوتا تھا۔ ایماندار جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی ذات، صفات، ملائکہ، انبیاء، تقدیر، اور یہ جیسے ایمان مفصل، ایمان موجبل میں نے پڑھا، اس میں ایک کتاب سماوی جو اللہ کی کتابیں ہیں، پھر آخرت، پھر مرنے کے بعد زندہ ہونا، ان سب پر وہ یقین رکھتا ہے، کامل ایمان ہوتا ہے بندے کا۔ احکامات الہی کا بندہ پابند ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، لیکن منافق اس سے خالی ہوتا ہے۔ یہ ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے، اگر شک آ گیا نا تو پھر ایمان ضائع ہو گیا۔
ایماندار جہاد میں خوشی سے جاتا ہے اور منافق جہاد سے دور بھاگتا ہے۔ مال غنیمت کے لیے منافق بھاگ کر آتا ہے کیونکہ منافق مفاد پرست ہوتا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ ایمان والے دین اسلام کی خاطر تن من دھن سب قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایمان کا تعلق دل کے افعال سے ہے۔ اقرار زبان سے ہوتا ہے اور دل تصدیق کرتا ہے، اور اعضاء اس تصدیق شدہ احکام الہی کی پیروی کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کر کے اللہ کے ہاں اعمال صالح سے بھرپور رحمت اور برکت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی پاتے ہیں۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ارکان اسلام کو خلوص دل سے ادا کرنا ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ خلوص اور یگانگت ایمان بڑھاتی ہے اور اعمال میں حسن لاتی ہے۔ منافقوں کے اعمال میں نہ خلوص ہوتا ہے اور نہ ہی حسن ہوتا ہے۔ ان کا ایمان زبان کے اقرار سے آگے نہیں بڑھتا۔ خلوص، یکسوئی اور یگانگت ایمان کو دل میں راسخ کرتی ہے۔ منافق اگر توبہ استغفار کر کے راہ راست پر آ جائے تو اللہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا، جس طرح اللہ نے ادھر ارشاد فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بعض منافقین مالی مشکلات میں بھی ایمان لانے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، مقصد مال لینا ہوتا ہے، اور بعض نئے مسلمان بنتے ہیں تاکہ ان کی مشکلات جو مالی طور پر ہیں دور ہو جائیں۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد وہ اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی نیا مسلمان بنتا ہے ہر مسلمان اس کے لیے جتنا حسب توفیق اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کے پاس اچھے خاصے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اچھا خاصا مال بن جاتا ہے، تو وہ پھر 5-6 مہینے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ دیکھے ہیں۔ اسی طرح سے بعض مسلمان ہیں، وہ جیسے اب یورپ میں جیسے ان ملکوں میں وہ بعض مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ کرسچن بن کر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کو چھوڑ کر وہ عیسائیت کو قبول کرتے ہیں اور پھر یورپ میں، امریکہ میں، ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر مالی طور پر وہ مستحکم ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان ان کا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی حالت ہوتی ہے، یعنی وہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مالی مفاد کی خاطر اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ارادے اور نیت کو بخوبی جانتا ہے، کتنی حد تک کوئی ایماندار ہے اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کس کے ایمان اور عمل میں فساد ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین جو تھے، جب لڑائی کا وقت آتا تھا تو وہ جہاد میں نہیں جاتے تھے بلکہ بہانے کچھ بنا لیتے تھے۔ تو بعض قبائل کے منافقین جنگ میں نہ حصہ لیتے تھے، نہ مالی جانی قربانی دیتے تھے، لیکن جب مال غنیمت آ جاتا تو دوڑے دوڑے چلے آتے، قسمیں کھا کر یقین دلاتے کہ ہم تو ایمان والے کامل مسلمان ہیں، ہمیں بھی حصہ چاہیے۔ اس طرح کے لوگ تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی ارشاد فرمایا اس آیت میں، قالت الاعراب، وہ جو جن کے پاس علم تھوڑا تھا اور تربیت نہیں تھی، آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آداب اسلام سے ناواقف تھے، تو انہوں نے جب کہا آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا قل لم تؤمنوا، تم تو ایمان نہیں لائے۔ ان کو فرما دیں ایمان نہیں لائے تم، کیونکہ جب ایمان آتا ہے تو آداب بھی آ جاتے ہیں۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ان کو کہو ابھی تو تم اسلام ہی لائے ہو،
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے اندر تو دلوں میں آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ دلوں میں جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر بندے کے اندر عاجزی انکساری آتی ہے، اور وہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن جاتا ہے، اور پھر وہ کوئی مطالبہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہشات کے مطابق چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو کہ آپ بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اگر آپ اللہ کی اطاعت کرو گے وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تمہارے اندر ایمان راسخ ہو جائے گا، آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آداب اسلام سے بھی آگاہ ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے اعمال بھی بہتر ہو جائیں گے۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں سے کوئی کمی بھی نہیں کرے گا، بلکہ پورا پورا اجر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ ہے ہی مہربان۔ اور ایک بات سب سے اہم جو ہے وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مبلغین، جو تبلیغ کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں نا، تو آپ اس کو برا نہیں کہنا۔ جیسے بدو لوگ تھے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بدو لوگوں نے کہا نا، قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل لم تؤمنوا، ان کو کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، تو ان کو کہو اب تم ایمان نہیں لائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو یا تم جھوٹے ہو۔ دیکھیں نا، اللہ کو پتہ تھا کہ سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی نا تو آپ جھوٹے ہو یا ان کو کہا جاتا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تو ہو سکتا ہے وہ دلوں میں ان کے برا سمجھتے، چڑ ہو جاتی یا ضد میں آ جاتے، اور اسی طرح حق سے منہ موڑ لیتے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ جو ہے آپ بھی اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے، دیکھیں اس میں بات کو لوگوں تک پہنچانے کا، یہ تبلیغ دین کا، تو اس کے مطابق آپ بھی کرو۔ یعنی لوگوں کو آپ یہ نہ کہو کہ تم جھوٹے ہو، تم برے ہو، تم اس طرح ہو، نہ، بلکہ ادب سے بات کرو، اور اس طرح جس طرح اللہ نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے، یہ نہیں فرمایا تم جھوٹے ہو یا دل سے تم نہیں لائے ہو اور تمہارا دل میں کچھ منافقت ہے یا اس طرح کوئی بات نہیں کی، بلکہ یوں فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے۔ اس میں ادب اور حسن تخاطب کی تعلیم ہے کہ مخاطب کو ایسے الفاظ میں خطاب نہ کیا جائے جس سے وہ چڑ جائے یا ضد میں آ کر حق سے منہ موڑ لے۔ تبلیغ اسلام کا یہ اہم اصول ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کے دوسرے کو دعوت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔